قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا، یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں، ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا، اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا۔ آج اے نوجوانوں تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا۔ آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے، کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے۔ ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ خالد بن ولید کو یاد کرو، ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے۔ توجہ ہے نوجوانوں، ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں، جو جیسا ہے وہیں جمع رہے گا، کیونکہ یہ محفل رسول ہے، محفل رسول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونے والے وہ بھی اتنا ثواب حاصل کریں گے، بیٹھے ہوئے بھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون، یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے۔ خیر بات یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن اس طرف رکھیں۔ خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لشکر لے کر، نوجوانوں کا لشکر تھا، ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے، مقابلہ کر رہے تھے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا، جو بڑا راہب تھا، پادری تھا، کہا یہ خالد بن ولید ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے، یہ جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتا ہے۔ اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ گرو نے کہا، پادری نے کہا یہ بیٹھائے یہ سب چیزیں محفل رسول کے آداب نہیں، جو لوگ بیٹھا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو جہاں ہے جس حالت میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر کھڑے ہونے میں دقت محسوس کر رہے ہیں میں بھی کھڑا ہوتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے سب جوان ہیں، صبح تک کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور ہم بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ٹھیک ہے، اب کوئی کسی کو بٹھائے بھی نہیں، کوئی کسی کو کھڑا بھی نہ کرے۔ درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ مجھے پتا ہے مفتی صاحب، میں یہ آپ کو بتا دوں ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے، کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ ہنگامہ کرتے رہتے، ادھر سے نہیں دکھ رہے ادھر سے نہیں دکھ رہے، اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اڑچن سمجھتے کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے ہیں۔ لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے، مجھ جیسے ایک نکمے کو، میں ایک غلام اور خادم ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتی ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں۔ الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے، اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں۔ اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟
زندگی ابھی باقی ہے اور ہمیں امید بھی باقی ہے، امید باقی ہے۔ خرافات آ گئی ہیں مجھے پتا ہے، غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں، مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے، یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں، برباد ہیں، لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے، کیا بات ہے، بات حضور کی غدار نہیں ہے۔ آج بھی اگر ان سے کہہ دو چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو، حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار سبحان اللہ ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو، خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں، عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے۔ سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا، جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے۔ سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں۔ واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا۔ خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، سر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے۔ جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے، آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں، تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر
ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور عریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہیں یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہیں یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان، اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں، کرنٹ میرے عزیزوں، یہ جواب تھا ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ قلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے، تین بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے۔ تین جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شیدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر، تف ہے۔ پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں ہم۔ اتنا نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولاؤ۔ تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا۔ چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو گئی۔ دو بھائی دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، دو شہید ہوئے۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا۔
آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا, کہا کہ اس کو چیر دو, اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک, اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں, مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے, اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا, اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ, 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس کو بدل کر کے لاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے. وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا, کمرے میں رکھا, اچھی غذائیں دی, کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, کچھ نہیں, تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا, اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے, اس جوان کا دل جیت کر کے لیا, بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے, ہر کوئی لٹھو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی, نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا, ہر وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی, کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی, رات گزر جاتی, وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا, سر تک نہیں اٹھاتا, اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے. مہینہ گزرنے کو آیا, تنگ آ گئی, کہا اس جوان کو اے نوجوان, اے پتھر دل کے لڑکے, ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں, مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے, تجھے غرور کتنا ہے, مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی, واپس چلی جا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے, وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے, اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. سبحان اللہ. وہ خاتون کے دل میں, اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی, ایسی ہیبت طاری ہو گئی, کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے, تیرا دین بھی سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ جا, مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے, میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں, تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی. نوجوان کھڑا ہوا, کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئی. اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں, میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں. دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی, اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار. کیا بات ہے, شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, سبحان اللہ. سب تمہارا ہو سکتا ہے, سب تمہارا ہوگا. بس زندہ باد, مرحبا. میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات. قلیو بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں, یہ آنے والے حالات ہیں. کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی, حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی. کہا راستہ میں بتاتی ہوں, سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں, پھر تیری مرضی, اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں, یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو. رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے. یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ ایمان پر استقامت والے لوگ, سبحان اللہ. یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں. رات کے وقت جب چل رہے تھے, آدھی رات گزری ہوئی تھی, اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی.
بہت اہم بات کر رہا ہوں. گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی. اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی, بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے. وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا. یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی. سب رک گئے اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے. باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا, فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ. یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی, اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہیں. سبحان اللہ. جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں. نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا. پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے, پہچان رہا ہے. تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں, یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا یا رسول اللہ. مرحبا. اللہ. بات صرف اتنی ہے اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ, حضور کے وفادار بن جاؤ, پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے, حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے. اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے, اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر. اب بات یہ سن کر کے چلو, دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی. ایک سیدنا خالد بن ولید کی, ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی. دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی. خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی تھی. ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی. آج بھی وہی سچویشن ہے. آج اگرچہ سامنے تمہارے سامنے نہیں لایا جاتا, لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے, گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے. یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے. پورنوگرافی جو اوریاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے. کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے, تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے. آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے, مجھے کون دیکھ رہا ہے. یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے. ان اوریاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا, ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے, تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے, تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے. قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں دن وہ بھی دکھایا جائے گا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی, یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے.
اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا؟ بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر کر لے، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن بے آبرو ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آکے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھیں، وہ ہنسیں گے، میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری، یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ میرے عزیزوں، مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا، کیا بات، محبت مصطفیٰ ہے، اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے۔ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ، تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے، عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں۔ اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے کا؟ دوا چاہتے ہو؟ اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا، مفتی اعظم ہند نے دیا تھا۔ دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو، یہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں۔ اسی اسنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان سرکار مدینہ۔
اصلاح معاشرہ کانفرنس مفتی سلمان حضری صاحب قبلہ. اے نوجوانوں، تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نظروں میں اپنے دل میں بسا لو اس جمال مصطفیٰ کو. تمہاری رات جب ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی سکرین پر یہ گندی اور بے حیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے. اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں، یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے. کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے. یہ ویسی ہی ہے، چند منٹوں کی لذت ہے، ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہیں. یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر، تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہے. ان بے حیائیوں سے نکلو، اپنی آنکھوں کو حیا دو، اپنے ایمان کو جلا بخشو، اور تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، بسا لو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو. دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو. وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو فاضل بریلوی امام اہل سنت مدینے جا کر کے کرتے ہیں؟ جب ہر کوئی جا کر کے کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ مجھے عطا ہو جائے، بیٹا نہیں مل جائے، بیٹی نہیں مل جائے، تجارت نہیں چلتی، وہ مل جائے. مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں، لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے. سبحان اللہ. ایک بار دیدار چاہیے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں، پاکستان کے رہنے والے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتنی جاریاں. پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے، تیری وقات کیا ہے، تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے، وہ رسول گرامی وقار کی ذات اور تو ایک گنہگار. یہ اپنی عاجزی پیش کیا، لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں طے کیا تھا. ایک مقام پر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. میرے آقا بے حجابانہ تشریف لائے اور پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتنی جاریاں. یہ پنجابی شاعر تھے، لیکن بریلی کے حسان الہند عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے؟ یوں کہا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں چاہ نہیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. وہ بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، میرا نبی کیسا دکھتا ہے، میرا نبی کیسا ہے تمہیں پتا ہے؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. پیسوں کی ایک ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے جلسوں میں، یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں. مال کی طرف توجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو. اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں، جذبہ ایسا بیدار ہو، کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو تیار. لبیک یا رسول اللہ،
ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو اعزاز کے طور پر ان پر نوٹوں کی بارش ہونا چاہیے، لا کر نوٹ دے دیں۔ میں نوٹ کھانی والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں میرے عزیزوں۔ میرا میسج صرف اتنا ہی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیا بات ہے۔